السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر مظہری سورہ توبہ آیت نمبر 67 سے آگے کا یہ درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور مولانا سید محمد عبد الواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی، ڈائریکٹر آف جامعہ انواریہ حیدرآباد اور چیئرمین آف باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی، میں غلام محمد اشرفی مصباحی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دروس کو، ہمارے خلوص کو قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم، نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک جیسے ہیں، حکم دیتے ہیں برائی کا اور روکتے ہیں نیکی سے، اور بند رکھتے ہیں اپنے ہاتھ۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بھلا دیا ہے اللہ کو، تو اس نے بھی فراموش کر دیا ہے انہیں، بے شک منافق ہی نافرمان ہیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں شرک، نفاق اور ایمان کے دائرے سے دور ہونے میں ایک جنس ہیں۔ اس میں ان کی جھوٹی قسموں کی تکذیب ہے، اور ما ہم منہم، یہ تم میں سے، ما ہم منکم، یہ تم میں سے نہیں ہے کہ ارشاد کا ثبوت اور تقریر ہے، یعنی وہ منافقین تم میں سے نہیں ہیں، یہ اس ارشاد کا ثبوت ہے اور اس کو تقریر یعنی اس کو ثابت کرنا ہے۔ اور اس کے بعد والی کلام اس پر دلیل کی طرح ہے، کیونکہ یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ منافقین کی حالت مومنین کی حالت کے بالکل برعکس ہے، یعنی ایک دم الٹا ہے، اور یہ منافق ایک دوسرے کے اعمال و کردار میں بالکل مشابہ ہیں، اور منافق آپس میں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، ایک دوسرے کے جیسے ہیں اعمال میں اور کردار میں۔ نمبر 2، یہ شرک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور اس کے رسول کے احکام کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں، یعنی یہ لوگ منافقین شرک کا اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں، اور ایمان و طاعت سے منع کرتے ہیں۔ لوگوں کو کہتے ہیں اس شدید گرمی کے موسم میں جہاد کے لیے نہ نکلو، گویا وہ بھول چکے ہیں کہ ان کا کوئی خالق بھی ہے جو ان سے ان کے کرتوتوں کی باز پرس فرمائے گا، پوچھ گچھ فرمائے گا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اطاعت الہی سے غفلت برتی تو اللہ نے انہیں ان بدعملیوں کے نتیجے میں اپنی توفیق سے محروم کر دیا، دنیا میں ہدایت کی نعمت اور آخرت میں اپنی رحمت کا مستحق نہ ٹھہرایا، اور انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا۔ یہ منافق ایمان و اطاعت کے دائرے سے بالکل باہر ہیں۔ اب منافقوں کی سزا کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے، وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ وعدہ کیا ہے اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کفار سے دوزخ کی آگ کا، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے دوزخ کی آگ کا وعدہ کیا ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہی کافی ہے انہیں۔ نیز لعنت کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر، اور انہی کے لیے ہے دائمی عذاب، ہمیشہ کا عذاب۔ یہ منافق مردوں، عورتوں اور کفار کے لیے دوزخ میں ہمیشہ رہنا مقدر کر دیا گیا ہے، یہی آگ کے بھڑکتے شعلے ان کے کفر و نفاق کی سزا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ اس آگ کا عذاب بہت بڑا عذاب ہے، اور وہ ایسا عذاب ہے کہ اس پر اضافہ نہیں کیا جائے گا، یعنی اب اس سے کچھ بڑھ نہیں سکتا ہے، انتہائی درجے کا عذاب ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے دور کر دے گا اور ان کو ذلیل و رسوا فرمائے گا، اور ان کو دائمی عذاب دیا جائے گا۔ اس دائمی عذاب سے مراد، یعنی دائمی مطلب ہمیشہ کا عذاب، اور اس دائمی عذاب سے مراد وہ عذاب ہے جس کا آخرت میں ملنے کا ان سے وعدہ کیا گیا، یا دنیا کا عذاب ہے جو وہ نفاق کی وجہ سے تکلیف برداشت کر رہے تھے کہ ان کا ظاہر باطن کے مخالف تھا، اور وہ ہر لمحہ خوف زدہ رہتے تھے کہ کہیں ہماری قلعی نہ کھل جائے، اور ذلت رسوائی سے ہر وقت ہراساں و ترساں رہتے تھے، یعنی ڈرے ڈرے رہتے تھے، اور انہیں یہ کھٹکا بھی رہتا تھا کہ اگر ان کے بد باطنوں پر حضور مطلع ہو گئے، یعنی ان کے دل کے اندر جو چھپی باتیں ہیں ان پر اگر حضور مطلع ہو گئے تو مسلمانوں کی طرف سے تکلیف اور شدت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا
فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون۔ منافقوں تمہاری حالت بھی ایسی ہے جیسے ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے، وہ زیادہ تھے تم سے قوت میں اور مال اور اولاد کی کثرت میں، یعنی قوت کے اعتبار سے بھی پہلے کے لوگ تم سے زیادہ تھے اور ان کے پاس مال بھی تم سے زیادہ، اولاد بھی تم سے زیادہ تھی، سو لطف اٹھایا انہوں نے اپنی دنیاوی حصے سے اور تم نے بھی لطف اٹھایا اپنے دنیاوی حصے سے، اسی طرح جیسا لطف اٹھایا انہوں نے جو تم سے پہلے ہو گزرے اپنے دنیاوی حصے سے، اور لذتوں میں تم بھی ڈوبے رہے جیسے وہ ڈوبے رہے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں ضائع ہو گئے جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں، اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کالذین میں کاف مبتدا محذوف کی خبر ہونے کی بنا پر محل رفع میں ہے، یعنی اے اہل نفاق تم بھی بالکل گزرے ہوئے کفار کی مثل ہو، یا کاف مفعول مطلق کی بنا پر محل نصب میں ہے۔ تقدیر کلام اس طرح ہوگی فعلتم ایھا المنافقون فعلا مثل فعل الذین کانوا من قبلکم، اے منافقو تم نے اپنے سے گزرے ہوئے لوگوں کی طرح عمل کیا ہے، انہوں نے بھی حکم الہی سے روگردانی کی اور تم نے بھی اعراض کیا، منہ پھیرا، تم پر بھی لعنت ہو جیسے ان پر لعنت ہوئی۔ تم سے پہلے کافر قوت و دفاع میں، تم سے پہلے جو کافر تھے وہ قوت و دفاع میں اور مال و اولاد میں تم سے زیادہ تھے۔ اس جملے میں ان منافقوں کی کفار سے مشابہت کا بیان ہے اور ان کی حالت کو ان کی حالت سے تمثیل دی گئی ہے، یعنی مثال دی گئی ہے کہ تمہاری اور ان کی حالت ایک جیسی تھی۔ دنیا کے حصے اور دنیاوی لذتوں سے لطف اندوز ہو لو۔ خلاق یہ خلق سے مشتق ہے جس کا معنی ہے اندازہ کرنا۔ خلاق وہ حصہ جو کسی کے لیے مقدر کیا جاتا ہے، یہ جو خلاق کا لفظ یہاں پر آیا ہے آیت میں وہ معنی ہے، تو خلاق کا معنی ہوتا ہے وہ حصہ جو کسی کے لیے مقدر کیا جاتا ہے، یعنی مقرر کیا جاتا ہے۔ اے منافقو تم بھی اپنے پیش رووں کی طرح، یعنی اپنے سے پہلے والوں کی طرح دنیا کی فانی لذتوں سے بہرہ اندوز ہو لو، یعنی دنیا کی فنا ہونے والی لذتوں سے فائدہ اٹھا لو۔ اللہ تعالیٰ نے مخاطبین کی مذمت کی تمہید کے لیے، یعنی مخاطبین یعنی منافقین جن سے خطاب ہو رہا ہے، ان کی مذمت اور برائی کی تمہید کے لیے پہلے کفار کی مذمت بیان فرمائی کہ وہ دنیاوی لذتوں سے متمتع ہوئے، انہوں نے فائدہ اٹھایا جو اللہ تعالیٰ کا باعث نہ تھی، اور انہوں نے ہمیشہ رہنے والی لذتوں کے حصول سے اعراض کیا۔ یہ لوگ ان کے مشابہ ہیں اور ان کے نقوش پا پر چل رہے ہیں، ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ تم بھی باطل اور لہو میں اسی طرح دنیاوی لذتوں میں ڈوبے رہے جیسے وہ ڈوبے رہے۔ الذی سے پہلے یا تو مصدر محذوف ہے، یعنی کل خوض الذی خاضوا، یا الفوج موصوف محذوف ہے۔ یہ ترکیب اس لیے کی گئی ہے کیونکہ یہاں قیاس اور قاعدہ نحوی کے مطابق الذی نہ ہونا چاہیے تھا، لیکن الذی استعمال ہوا ہے تو مصنف نے اس کی دو توجیہیں بیان فرما دی ہیں تاکہ سوال کی گنجائش نہ رہے، اور تیسری توجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ یہ الذی اصل میں الذین تھا، تخفیفاً نون گرا دی گئی ہے۔ ایسے لوگ نہ دنیا میں ثواب کے مستحق ہیں اور نہ آخرت میں ان کے اعمال اکارت جائیں گے، یعنی برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ دنیا و آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے اور خسارہ میں یعنی نقصان میں مبتلا ہوئے، بالکل اسی طرح تمہارے بھی اعمال ضائع ہیں اور تم نقصان اٹھانے والے ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ایک ایک بالشت اور ایک ایک ہاتھ اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں پر چلو گے، یعنی جو پہلے کے لوگ جیسے جیسے جو کام کرتے تھے، تم لوگ ایک ایک بالشت اور ایک ایک ہاتھ اپنے سے پہلے والے لوگوں کے طریقے پر چلو گے، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں داخل ہوئے تو تم بھی ان کی اتباع اور پیروی کرو گے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پہلے لوگوں سے آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں؟ فرمایا اور کون، یعنی وہی لوگ۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ لوگ نہیں ہیں مگر وہی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے، اور اس کا مشاہدہ آج ہو بھی رہا ہے کہ لوگ یہود و نصارہ کی کھل کر پیروی کر رہے ہیں، بلکہ ایسی پیروی کر رہے ہیں کہ ان کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم یہودیوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اس حدیث کو بخاری نے نقل کیا ہے۔ الحاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ بھی پہلے لوگوں کی طریقوں پر بالشت بالشت اور ہاتھ چلو گے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے بل میں داخل ہوا ہوگا، ایک جانور ہے جو چھپکلی کی طرح دکھتا ہے، تو تم بھی داخل ہوگے، اور اگر ان میں سے کسی نے اپنی بیوی سے راستے میں جمع کیا ہوگا تو تم بھی ایسا کرو گے، معاذ اللہ۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم راستہ اور ہدایت میں بنی اسرائیل کے زیادہ مشابہ ہو، تم بالکل عمل میں ان کی مطابقت کرو گے، مگر مجھے یہ معلوم نہیں کہ تم بچھڑے کی پوجا کرو گے یا نہیں، کیونکہ بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا بھی کی تھی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہے۔ الم یاتہم نبأ الذین کفروا الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات اتتہم رسلہم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ کیا نہ آئی ان کے پاس خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزرے، یعنی قوم نوح، عاد، سمود اور قوم ابراہیم اہل مدین، اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا تھا، یعنی لوط علیہ السلام کے بارے میں، اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا تھا، آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر، اور نہ تھا اللہ تعالیٰ کا یہ دستور کہ ظلم کرتا ان پر، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہتے تھے۔ یاتہم میں ہم ضمیر کا مرجع منافقین ہے، خطاب سے غائب کے صیغے کی طرف التفات کیا گیا ہے، اور یہ التفات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایک صیغے سے بات ہو رہی ہو، اچانک سے اس صیغے کو چھوڑ کر کے دوسرے صیغے کی طرف پلٹ جانا، جیسے حاضر کا صیغہ استعمال ہو رہا ہو پھر اس میں غائب یا متکلم کا صیغہ استعمال کر لینا، اس کو بولا جاتا ہے التفات، یا غائب کا صیغہ استعمال ہو رہا ہو اور اس کو چھوڑ کر کے حاضر یا متکلم کی طرف لوٹ جانا، یعنی کوئی بھی صیغے سے بات چل رہی ہو اس کو چھوڑ کر کے باقی جو دو صیغے ہیں ان کی طرف متوجہ ہو جائیں کلام میں، تو اس کو التفات کہا جاتا ہے بلاغت میں۔ الذین من قبلہم، مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیغمبروں کی نافرمانی کو اپنا شعار بنا لیا اور احکام الہی کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ اس نافرمانی اور غلط روش کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاکت کے گڈھے میں پھینک دیا۔ آگے ان تباہ شدہ قوموں کی وضاحت فرما دی کہ وہ قوم نوح تھی جنہیں ان کے کفر کی وجہ سے طوفان کے ذریعہ تباہ کیا گیا، قوم عاد کو باد سرسر کے ذریعہ تہس نہس کر دیا گیا، یعنی تیز ہواؤں کے ذریعہ، قوم سمود کو کڑک کے ذریعہ نیست و نابود کیا گیا، یعنی بجلی کی کڑک سے، قوم ابراہیم کو نعمتوں کے سلب کرنے سے، یعنی ان سے نعمتیں چھین لی گئی، نمرود کو مچھر کے ذریعہ ہلاک کرنے اور اس کے ساتھیوں کو بھی مختلف عذابوں میں مبتلا کرنے کے ساتھ تباہ کیا گیا۔ اصحاب مدین سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے جنہیں چھتری والے دن آگ کے ذریعہ راکھ کر دیا گیا۔ مؤتفقات سے مراد قوم لوط کے دیہات ہیں جن کو الٹ دیا گیا تھا، اوپر والا حصہ نیچے اور نیچے والا حصہ اوپر کر دیا گیا تھا، اور گھنگروں کی بارش برسائی گئی تھی اور کھنگروں کی بارش برسائی گئی تھی۔ یہ سب قومیں جن کا تذکرہ ہوا، ان کی رہنمائی کرنے اور انہیں شاہراہ ہدایت پر چلانے کے لیے ان کے رسول بالکل واضح معجزات کے ساتھ تشریف لائے، لیکن انہوں نے ان کو جھٹلایا اور انہیں ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور اور سنت نہیں ہے، یعنی اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو بغیر جرم کے سزا دے، لیکن جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور ان کے ارشادات کو درخور اعتنا نہ سمجھا، یعنی قابل توجہ نہ سمجھا، جیسا کہ تمہارا کردار ہے اے منافقوں کہ ہم نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ اے میرے محبوب کی مخالفت پر کمر بستہ رہنے والو، تم بھی ڈرو، مبادا تم پر بھی اسی قسم کا عذاب نازل ہو جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی اسی قسم کا عذاب نازل ہو جائے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض،
یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ نیز مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، حکم کرتے ہیں نیکی کا اور روکتے ہیں برائی سے، اور صحیح صحیح ادا کرتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی۔ یہی لوگ ہیں جن پر ضرور رحم فرمائے گا اللہ تعالیٰ، اور بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ مومن مرد اور مومن عورتیں دین کی سربلندی اور اطاعت الہی میں ایک دوسرے کے معاون یعنی مددگار ہوتے ہیں۔ ایمان و اطاعت کی تبلیغ ان کا شیوا اور ان کی فطرت ہے۔ شرک، نفاق، رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی اور جسمانی شہوات کی اتباع سے یعنی جسمانی شہوت نفسانی کی اتباع سے منع کرتے ہیں۔ نماز کو حقوق ظاہری اور باطنی کے ساتھ پورے اہتمام سے ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ یہی وہ بلند بخت ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ضرور رحم فرمائے گا۔ سین جو سیرحمہم سے پہلے آیا ہے وہ فعل کے وقوع کی تاکید کے لیے ہے، یعنی جب سین فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کا ایک معنی تو ہوتا ہے کہ عنقریب ہو جائے گا، لیکن یہاں پر سین اس فعل کے واقع ہونے کو مؤکد کرنے کے لیے ہے کہ وہ فعل ہوگا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے کہ اس امر اس کی قدرت کے اظہار کے سامنے یعنی کوئی امر، کوئی معاملہ، کوئی بات اس کی قدرت کے اظہار کے سامنے آڑ اور رکاوٹ نہیں ہے، اور ہر کام میں اس کی خاص حکمت کار فرما ہوتی ہے، اور وہ ہر چیز کو اپنے مناسب مقام پر رکھتا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کا تذکرہ فرمایا، ان کی صفتیں بیان فرمائی اور انہیں کیا جزا ملے گی اس کو بیان فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عادت کے مطابق مومنوں کی شان بیان فرمائی، ان کی صفتیں بیان فرمائی اور انہیں کیا ملنے والا ہے وہ اس آیت میں بیان فرما رہا، آیت نمبر 72 میں۔ وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے باغات کا، رواں ہیں جن کے نیچے ندیاں یعنی جن کے نیچے ندیاں جاری ہیں، یہ ہمیشہ رہیں گے ان میں یعنی ان باغات میں، جنتوں میں۔ نیز وعدہ کیا ہے پاکیزہ مکانات کا سدا بہار باغوں میں، اور رضائے خداوندی ان سب نعمتوں سے بڑی ہے، یعنی سب سے بڑھ کر جو نعمت ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ مساکن طیبۃ سے ایسے مکان مراد ہے جن میں زندگی بڑی پاکیزہ ہوتی ہے یا نفس ان میں خوش رہتا ہے۔ عدن کا معنی کسی چیز کا ہمیشہ کسی جگہ پر ٹھہرا رہنا ہے۔ عرب کہتے ہیں عدن بالمکان، جب کوئی مکان میں ہمیشہ سے قیام پذیر ہو۔ صاحب مدارک فرماتے ہیں عدن جنت کے اعلیٰ درجے کا نام ہے، اور اس کی دلیل یہ ارشاد ہے جنات عدن التی وعد الرحمن، یعنی جنات عدن جس کا رحمان نے وعدہ فرمایا ہے۔ اور یہ نحو کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ اسماء معرفہ کی صفت جملوں کے ساتھ بیان کرنی ہو تو پہلے ان سے الذی اور التی کو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی چونکہ یہ معرفہ ہے، اسماء معرفہ یہ معرفہ اسم ہے اور اس کی صفت بیان کرنی ہے جملے سے کرنی ہے تو اس سے پہلے الذی یا التی لانا چاہیے، اور یہاں پر وہی ہے کہ آیت میں جنات عدن التی وعد الرحمن کا لفظ آیا ہے، التی استعمال ہوا، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اس میں معرفہ ہے اور نام ہے جگہ کا، جنت میں ایک شہر کا۔ بولیں یہ جنت میں ایک شہر ہے۔ میں کہتا ہوں عدن کے علم یعنی نام ہونے کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جسے ابن المبارک، طبرانی، ابو الشیخ رحمہ اللہ نے عمران ابن حسین اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کریمہ کے متعلق دریافت کیا گیا، پوچھا گیا، یعنی وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا یہ ایک موتیوں کا محل ہے جس میں صرف یاقوت کے 70 گھر ہیں، اور ہر گھر میں سبز زمرد کے 70 کمرے ہیں، اور ہر کمرے میں پلنگ ہیں، اور ہر پلنگ پر ہر رنگ کے 70 بستر ہیں، اور ہر بستر پر ایک بیوی جو آہوئے چشم حور ہے، اور ہر کمرہ میں 70 دسترخوان ہے، اور ہر دسترخوان پر ہر قسم کا کھانا ہے، اور ہر کمرے میں 70 خادم اور 70 خادمائیں ہیں، اور مومن کو ہر صبح خوراک ملے گی اور ہر مکان میں ملے گی۔
ابو الشیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب العظمہ میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں اپنے دست قدرت سے پیدا کی ہیں۔ نمبر 1 عرش، نمبر 2 عدن، نمبر 3 قلم، نمبر 4 آدم علیہ السلام۔ پھر فرمایا ہر چیز کو کن فرمایا تو وہ ہو گئی، یعنی ہو جا فرمایا تو وہ ہو گئی۔ بزار، ابن جریر اور دارقطنی رحمہم اللہ المؤتلف اور المختلف میں، اور ابن مردویہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابو دردہ کی حدیث میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد روایت کیا ہے کہ عدن اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جسے کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہے اور نہ کسی انسانی دل میں اس کا تصور آیا ہے۔ اس میں صرف انبیاء کرام، صدیقین اور شہداء رہائش پذیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مبارک ہو اسے جو تیرے اندر داخل ہونے کی سعادت سے بہرہ ہوا۔ صحیحین میں یعنی صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 2 جنتیں ایسی ہیں جن کے برتن اور مزید جو کچھ ان میں ہے سب چاندی کے ہیں۔ 2 جنتیں ایسی ہیں جن کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے سب سونے کا ہے۔ جنت عدن میں لوگوں کے لیے دیدار الہی سے مانے صرف اس کی کبریائی کا حجاب ہوگا جو اس کے چہرے انور پر ہوگا۔ یعنی جنت عدن میں لوگوں کے لیے دیدار الہی سے روکنے والی بس ایک چیز ہوگی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی، اس کی بڑائی کا حجاب ہوگا جو اس کے چہرے پر ہوگا اللہ کی شان کے مطابق۔ امام احمد طیالسی اور بیہقی رحمہم اللہ نے اس حدیث کو دوسرے الفاظ میں اس طرح ذکر کیا ہے۔ جنات الفردوس 4 ہیں، 2 سونے کی ہیں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کبریا کی ردا سے مراد اس کا صفت کبریا اور عظمت سے ڈھکا ہوا ہونا ہے، کیونکہ اس کی عظمت و کبریائی کی وجہ سے مخلوق کا کوئی فرد اس کے اذن کے بغیر یعنی اس کی اجازت کے بغیر اس کا دیدار نہیں کر سکے گا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں ابن مسعود نے فرمایا کہ جنت عدن جنت کے درمیان میں ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک محل ہے جسے عدن کہا جاتا ہے، اس کے ارد گرد بڑے بڑے برج اور سبزہ زار ہیں، ان کے 5000 دروازے ہیں، ان میں صرف نبی یا صدیق یا شہید داخل ہوگا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں عدن ایک سونے کا محل ہے جس میں صرف نبی یا صدیق یا شہید یا عادل حکمران داخل ہوگا۔ عطا ابن صائب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جنت عدن میں ایک نہر ہے جس کے کناروں پر 2 جنتیں ہیں۔ مقاتل اور کلبی رحمہم اللہ فرماتے ہیں جنت عدن میں اعلیٰ درجہ ہے، عدن جنت میں اعلیٰ درجہ ہے جس میں تسنیم کا چشمہ ہے اور اس کے ارد گرد دوسری جنتیں ہیں، وہ ان سے ڈھکا ہوا ہے، اور جب سے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے وہ چھپا ہوا ہے، یہاں تک کہ اس میں اس کے اہل یعنی انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین اور جن کو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ داخل ہوں گے۔ اس میں موتیوں، یاقوت اور سونے کے محلات ہیں، عرش کے نیچے سے پاکیزہ ہوا چلے گی اور عدن میں موجود افراد کے پاس وہ سفید کستوری کے ڈھیر داخل کرے گی۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بعض علماء نے لکھا ہے کہ جنتیں 7 ہیں، دار الخلد، دار الجلال، دار السلام، جنت عدن، جنت الماوا، جنت نعیم اور جنت الفردوس۔ بعض علماء نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی بنا پر 4 جنت لکھے ہیں، کیونکہ اس حدیث میں صرف 4 جنتوں کا ذکر ہے۔ حکیم ترمذی نے بھی اسی قول کو پسند کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ 2 جنتیں مقربین کے لیے اور 2 جنت اصحاب یمین کے لیے ہیں، یعنی جن کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ ہر جنت میں کئی درجات، کئی منازل اور کئی دروازے ہیں۔ آیت کریمہ میں عطف تغایر کا تقاضا کرتا ہے، یعنی عطف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی بھی چیز کا عطف دوسرے پر کیا جاتا ہے یعنی بیچ میں واو لایا جاتا ہے تو ایسی صورت میں عطف سے واو سے پہلے والی چیز اور واو کے بعد والی چیز 2 الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے، یعنی چونکہ عطف تغایر کا تقاضا کرتا ہے اس لیے یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کے لیے متعدد جنتیں ہوں یا تمام کے لیے بطور تقسیم مجموعی وعدہ ہو، یا عطف تغایر وصفی پر مبنی ہو، یعنی ذات ایک ہے وصف مختلف ہے۔ گویا پہلے اس جنت عدن کا یہ وصف بیان فرمایا کہ جن مکانوں کا تصور تمہارے ذہن میں اس جنت کے مکانات اور محلات ان سے کہیں زیادہ خوشکن ہیں، تاکہ پہلی آواز کے ساتھ ہی ان کی طبیعتیں مائل ہو جائیں۔ پھر دوسرا وصف بیان فرمایا کہ اس کی زندگی بہت پر لطف ہوگی اور ہر قسم کی قدورتوں سے معرہ اور منزہ ہوگی، یعنی پاک ہوگی، جن قدورتوں سے دنیا کے مکان خالی نہیں ہوتے۔
ان محلات و مکانات میں عیش و طرب کا ہر سامان ہوگا، دل میں جس میں دل کا سکون، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ پھر تیسرا وصف بیان فرمایا کہ وہ مکانات دائمی ہوں گے، علیین کے جوار میں وہ قائم و ثابت ہیں، ان کا فنا اور تغیر کا گزر محال ہے۔ پھر اہل ایمان پر اس نعمت عظمیٰ کا ذکر فرمایا جو سب نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی سب نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ صحیحین میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا اے اہل جنت، وہ عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار ہم حاضر ہیں اور تیری سعادت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم میری ان جنتوں اور نعمتوں میں خوش ہو؟ وہ عرض کریں گے کیا وجہ ہے کہ ہم خوش نہ ہوں، جبکہ تو نے ہمیں وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہیں ان سے بھی بہتر نعمت عطا کروں گا۔ وہ عرض کریں گے ان سے بہتر کون سی نعمت؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تم پر اپنی رضا کو اتارتا ہوں، پھر میں کبھی تم پر ناراض نہ ہوں گا۔ طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الاوسط میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث نقل فرمائی ہے اور اس سے صحیح بھی کہا ہے، جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تم مجھ سے کسی چیز کا سوال کرتے ہو کہ میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں؟ وہ عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار جو تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس سے بہتر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اللہ کی خوشنودی اور رضا تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ یہ رضا الہی یا سابقہ سب نعمتیں مل جانا بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ ان کے مقابلے میں ہر نعمت حقیر اور بے قوت ہے، بے وقعت ہے۔ تو یہ آیت نمبر 72 تک کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت نعیم جنت عدن کا ہمیں بھی باشندہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔